بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، براہ کرم اس بصیرت انگیز تعلیمی اور معلوماتی ویڈیو میں ہمارے ساتھ دیکھیں اور پوری ویڈیو کو دیکھیں جب ہم اسلامی الہیات کی پیچیدگیوں کا جائزہ لے رہے ہیں، خاص طور پر شرک کے تصور پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ جو لوگ خدا کی عبادت نہیں کرتے ان کی مدد کرنا شرک ہے؟ ہم اس اہم موضوع کے مکمل تفہیم فراہم کرنے کے لیے علمی تشریحات، مذہبی مضمون اور حقیقی زندگی کے اطلاعات کو تلاش کریں گے۔ اسلامی عقائد اور اصولوں کے بارے میں مزید جاننے کے لیے، جیسا کہ ہم عام غلط فہمیوں کو واضح کرتے ہیں اور آپ کو اپنے عقیدے اور روزمرہ کی زندگی میں باخبر فیصلے کرنے میں مدد کرنے کے لیے قیمتی معلومات فراہم کرتے ہیں۔ اس روشن خیال بحث کو مت چھوڑیں، گہرے علم کی طرف آپ کا سفر یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ تو دوستو، کیا غیر خدا کی مدد کرنا شرک نہیں؟ اسلام میں شرک اسلامی اہلیات، دوسروں کی مدد کرنا، مذہبی غلط فہمیاں، اسلامی تعلیم، ایمان اور عمل۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 87 میں فرمایا، جس کا ترجمہ ہے اور روح القدس سے اس کی مدد کی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا مطلب ہے کہ وہ روحانی ہیں اور وہی لاتے ہیں جو دلوں کو زندگی بخشتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو عربوں کا حکم۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے سفر اور نماز کے دوران کبھی ان سے جدا نہیں ہوئے، یہاں تک کہ وہ آسمان پر چڑھ گئے۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتا ہے اور اللہ پاک روح کے ذریعے اس کی مدد کی۔ روح القدس سے حضرت جبرائیل علیہ السلام مراد ہے کہ وہ روحانی ہیں اور ایسی وحی لاتے ہیں جس سے دلوں کو حیات یعنی زندگی ملتی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہنے کا حکم تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے تک حضرت جبرائیل علیہ السلام سفر و حضر میں کبھی آپ سے جدا نہ ہوئے، اور حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کی تائید حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امتیوں کو بھی روح القدس کی تائید میسر ہوئی۔ چنانچہ بخاری ابو داؤد میں کی حدیث ہے کہ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ممبر بچھایا جاتا اور وہ نعت شریف پڑھتے۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا فرماتے، اے اللہ، روح القدس کے ذریعے حسان کی مدد فرما۔ تو دوستو، اس تفسیر سے یہ بھی معلوم ہوا کہ غیر خدا کی مدد شرک نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدد حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے فرمائی، اور جب حضرت جبرائیل علیہ السلام مدد کر سکتے ہیں تو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی طاقت اور قدرت سے یقیناً مدد فرما سکتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی ظاہری حیات مبارکہ میں مدد فرمانے کا تو کثیر حدیث میں ذکر ہے۔ البتہ ہم یہاں دو ایسے واقعات ذکر کرتے ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وصال ظہری کے بعد اپنی بارگاہ میں حاضر ہو کر فریاد کرنے والوں کی مدد فرمائے۔ نمبر 1، مشہور محدثین امام ابو بکر بن مکری، ابو القاسم سلیمان بن احمد تبرانی اور امام ابو شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے مزار پر انوار پر حاضر ہو کر بھوک کی فریاد کی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک علوی کے ذریعے انہیں کھانا بھجوایا، اور اس علوی نے کہا، آپ لوگوں نے بارگاہ رسالت میں فریاد کی تھی تو مجھے خواب میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم فرمایا کہ میں آپ لوگوں تک کھانا پہنچا دوں۔ تو دوستو، نمبر 2، ابو قاسم ثابت بن احمد بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر الاقدس میں مدینہ منورہ میں ایک شخص کو دیکھا۔ اس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی روزہ انوار کے قریب صبح کی اذان دی، اور جب اس نے الصلاۃ خیر من النوم کہا تو یہ سن کر مسجد نبوی کے خادموں میں سے ایک خادم آیا اور اس نے اسے تھپڑ مار دیا۔ وہ شخص رونے لگا اور اس نے فریاد کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی موجودگی میں اس شخص نے میرے ساتھ ایسا کیا ہے۔ اس کی فریاد جیسے ہی ختم ہوئی تو اس خادم پر فالج گرا اور لوگ اسے اٹھا کر اس کے گھر لے گئے۔ 3 دن بعد وہ خادم فوت ہو گیا۔ یاد رہے کہ علامہ نور الدین علی بن احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور کتاب
के चौथे हिस्से में सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हो और औलिया अज़ाम के ऐसे कई वाक़यात बयान फरमाए हैं जिनमें ये जिक्र है कि उन्होंने सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अनवार पर हाजिर होकर अपनी हाजत बयान की और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी मदद करते हुए इनकी हाजत पूरी फरमा दी। और इमाम मोहम्मद बिन मूसा बिन नौमान रहमतुल्लाह अलैह ने तो इस मौजू पर एक किताब, बाकायदा किताब भी लिखी है। तो दोस्तों, अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें कुरान पढ़ने और उसकी तफसीर पढ़ने और उसके ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन।